کاسٹ کے حوالے سے جو ہے فیصل آباد کی جو عوام ہے جاننا چاہ رہی ہے کہ ایک بازار کے اوپر جو ہے وہ کتنی کاسٹ آئی ہے، کیونکہ پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ پبلک پراپرٹیز کے اوپر جو ہے گورنمنٹ نے انویسٹ کیا۔ ایگزیکٹ اماؤنٹ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن 36-37 کروڑ ہے، یہیں اس کے تھوڑا 1 کروڑ کا فرق ہو سکتا ہے، بٹ 36-37 کروڑ۔ ناظرین، بات کر لیتے ہیں شہر فیصل آباد کے اندر بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کے حوالے سے۔ تو کچہری بازار کو ماڈل بازار بنانے کا جو عمل تھا وہ اپنے آخری مراحل تک پہنچ چکا ہے۔ آج دوبارہ سے ہمارے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر عادل عمر صاحب موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بازار کی جو ڈیڈ لائن 30 اپریل رکھی گئی تھی، اب انیگوریشن سرمنی جو ہے وہ کب ہونے جا رہی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، سب سے پہلے آپ کو مبارکباد کہ جو بیوٹیفیکیشن کا آپ نے کہا تھا کہ شروع میں تھوڑے سے تحفظات تھے تاجروں کی جانب سے، لیکن جب مکمل ہو جائیں گے تو لوگ خوش ہوں گے، اور لوگ واقعی خوش ہو رہے ہیں فیصل آباد کے۔ تو کیا کہیں گے، 30 اپریل کی ڈیڈ لائن رکھی تھی، 4-5 دن اوپر ہو گئے، انیگوریشن کب کروا رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔ ہم نے رفلی ہمارا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میجر ہمارا کام مکمل ہے، اب صرف فنشنگ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ ہم اس پہ ٹائم لے رہے ہیں۔ ہم ہائیسٹ آفس آف دی پروونس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ ہماری اناگوریشن کے لیے ہم نے ریکویسٹ انہیں کی ہے، تو وہ جو ہی ہمیں اس کے لیے ٹائم مل جاتا ہے تو پھر ہم اس کی انشاءاللہ اناگوریشن کرا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے سی ایم صاحبہ خود آ رہی ہیں فیصل آباد کی عوام سے؟ وی آر ہوپنگ، بٹ لیٹس سی۔ سر، یہ بتائیں کہ اس کی کاسٹ کے حوالے سے جو ہے فیصل آباد کی جو عوام ہے جاننا چاہ رہی ہے کہ ایک بازار کے اوپر جو ہے وہ کتنی کاسٹ آئی ہے، کیونکہ پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ پبلک پراپرٹیز کے اوپر جو ہے گورنمنٹ نے انویسٹ کیا۔ ایگزیکٹ اماؤنٹ تو میں نہیں بتا سکتا، لیکن 36-37 کروڑ ہے، یہیں اس کے تھوڑا 1 کروڑ کا فرق ہو سکتا ہے، بٹ 36-37 کروڑ کے قریب۔ سر، یہ ایک بازار تو اس کی بیوٹیفیکیشن ہوگی، ظاہری بات ہے شروع میں بڑے چیلنجز دیکھنے کو ملے، اس لیے تھوڑا ٹائم بھی اس میں زیادہ لگا۔ اب جو مزید بازار ہے اس کے بعد، جس طرح جنگ بازار یا امی پور بازار ہے، اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں کہ کتنی ڈیوریشن میں اس کو مکمل کیا جائے گا، اور پہلے نمبر پر کس بازار کے اندر کام؟ اس کے فوراً بعد ہم انشاءاللہ جنگ بازار کو شروع کر رہے ہیں، اس کی لینتھ جو ہے اس سے ڈبل ہے، یہ 1050 فٹ کا بازار تھا، وہ تقریباً 2400 فٹ کا بازار ہے۔ کر رہے ہیں اس کی اناگوریشن کے بعد فوراً ہی اس کا کام ہم شروع کر دیں گے۔ جنگ بازار کے بعد ساتھ ہی اس کی ہم نے امین پور بازار شروع کرنا، بلکہ ہم وہ اکٹھے شروع کریں گے، اور جب وہ دونوں مکمل ہو جائیں گے پھر ہم پانچوں بازاروں کو ٹیک اپ کریں گے۔ بہت سارے لیسن جو ہم نے اس بازار سے لرن کیے ہیں وہ ہمارے بڑے ٹائم سیونگ پروسیس ہوگا، ان بازاروں میں میرا خیال ہے اس سے کوئی 2-3 ماہ کم میں ہم یہ بازار دونوں مکمل کر لیں گے۔ سر، آگے چونکہ محرم الحرام کے مہینہ بھی آ رہا ہے، اس کے علاوہ عید میلاد النبی بھی ہوتی ہے، یہاں پر اکثر جو جلسے جلوس بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اس حوالے سے کیا پالیسی اپنائے گی انتظام؟ وہ ہم انشاءاللہ ممبرز جو ہیں ہماری امن کمیٹی کے، خاص طور پہ جو بھی محرم کے حوالے سے جو بھی ان کی مہین ہے، ہم ان کو آن بورڈ لیں گے، اور کسی جگہ پہ اگر ہمیں ان سے ریکویسٹ کرنا پڑی کہ وہ روٹس کوئی آلٹرنیٹ لے لیں، وہ بھی ان سے ریکویسٹ کریں گے، کیونکہ ان کے فائدے کے لیے ہے، ایک بڑا پرماننٹ ہم اس کو بیوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں، تو وہ ابھی پلاننگ فیز میں ہے۔ جیسے آپ نے کچہری بازار کے اندر جتنی پرانی بلڈنگز تھیں ان کو دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں واپس لے کے آئے، بہت ساری ایسی بلڈنگز ہیں جو گلیوں کے اندر موجود ہیں، اس حوالے سے کیا پالیسی ہے کہ صرف بازاروں کی حد تک کیا جائے گا یا گلیوں میں بھی؟ وہ ابھی 4th فیز میں ٹیک اپ کریں گے۔ فرسٹ میں یہ 2 اور بازار ہیں، تھرڈ میں 5 بازار باقی، سارے بازار کر لیں گے، پھر انشاءاللہ ہم گلیوں کو ٹچ کریں گے۔ سر، آخر میں کچہری بازار کے حوالے سے بازار بن گیا، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ یورپ جیسا ماحول ہو، یورپ جیسی سڑکیں ہوں، طرز زندگی کیسے اپنائیں، اس حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیے؟ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ایک چیز اتنے پیسے لگا کے بند تو گئی ہے، بٹ اس کی مینٹیننس کیسے کریں، اس کے لیے سیوک سینس لانا پبلک میں بہت ضروری ہے۔ کہوں گا کہ اپنی کوئی ایک وہ بنائیں، ہم ان کے ساتھ مل کے ایک کمیٹی بنائیں جو کہ اس کو لک آفٹر کرے۔ ہم 24 آورس واچ نہیں کر سکتے وہاں پہ، تاجر ایک دوسرے کو گائیڈ کریں کہ اب جب اتنا خوبصورت ہے تو باہر کو نہ لے کے آئیں، چیز اپنی دکان سے باہر نہ لے کے آئیں۔ کوئی نشے وغیرہ اگر پراپرٹی ڈیمیج کرتا تو یونی کی پراپرٹی ہے، یہ گورنمنٹ کی جو پراپرٹی ہوتی ہے وہ ساروں کی مشترکہ پراپرٹی ہے، تو اس کو سیو کریں۔ اور اس طرح آپ نے کوئی 1-2 ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ لوگ بینچز پہ بیٹھ کے، وہ بینچز میں بیٹھنا جو گاہک آتے ہیں ان کی آرام کے لیے ہے، نہ کہ وہ وہاں پہ کوئی اس طرح کے کام شروع کر دیں۔ تو یہ میری سب سے گزارش ہے کہ اب یہ ایک اچھی چیز بنے گی، اس سے آگے تو اس کی مینٹیننس، اس کو ٹھیک رکھنا یہ پبلک اور تاجروں کی ذمہ داری ہے۔ جس طرح ہم باہر کے ملکوں میں لوگ جاتے ہیں، جاتے ہی رول کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اوبے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہ وہاں پہ ریپر پھینکتے ہیں، نہ کس طرح کی چیزیں، تو ایسے لوگوں کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں کہ پاکستان کے اندر اگر صاف ستھرا ماحول مل رہا ہے تو کیا؟
मैं कहता हूँ कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है लोगों में अभी आहिस्ता आहिस्ता ये आए कि पहले जब डस्टबिन्स नहीं थी तो लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कोई चीज़ें कहाँ फेंकें तो अब हम चूँकि डस्टबिन्स वहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो वो एक आहिस्ता आहिस्ता से ये सिविक सेंस जो है वो लोगों की बेहतर होती है एंड वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह ये बेहतर होगी आपके वक्त का बहुत थैंक यू वेरी मच